سارے مسلک کے علماء بتاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، جہاں تک ہو سکے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں۔ سارے مسلک کے علماء بتاتے ہیں، یہ بات صحیح بھی ہے، حدیث قرآن میں بھی ہے نا، کہ انسان جب اپنے اعمال کو لے کر بہت پریشان ہوگا، وہ ہے نا کہ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، نہ اپنی ماں کو پہچانے گا، نہ اپنے باپ کو پہچانے گا، نہ اپنے بھائی کو پہچانے گا، نہ اپنے دوست، کسی کو بھی پہچانے گا نہیں۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، یہاں تک کہ جس خاندان نے، جس پریوار نے، جو لوگوں نے ان کو پال پوس کے جوان اور بڑا کیا، اس کو بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہو، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن آج چند پیسوں کے خاطر کہاں سے وہ طرز لا کر وہ سیٹ کرتے ہیں نا کہ قبر کا خوف نہ کرنا اے دل، قبر کا خوف نہ کرنا اے دل، کیوں؟ وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، لیکن یہاں پر قبر کا خوف ہی نہیں ہے۔ ان باتوں کو جب ہم لوگ بار بار سنیں گے کہ قبر کا تو خوف کرنا ہی نہیں ہے نا، ہر گناہ کرو آپ، ہر گناہ، کچھ لوگ کرتے بھی ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن ہمیں ان بہکاوے میں اور ان من گھڑت کلام پہ اور ان من گھڑت باتوں پہ یقین نہیں کرنا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ، الینا ترجعون، پھر پلٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ انہی کی طرف جانا ہے۔ اور ہمیں، کیونکہ جو قبر ہے نا وہ ہر دن پکارتی ہے کہ میں جو ہوں نا جنت کا باغ بھی ہوں، تو میں بہت خطرناک جگہ ہوں بھائی۔ اس لیے دنیا میں رہ کر ہمیں ان من گھڑت کلام پر یقین اور بھروسہ نہیں کرنا ہے بھائی، ان کا تو ایک پیشہ ہے، اس کا تو ایک اوکیپیشن دھندا ہے کہ ہم ایسے کلام پڑھیں گے، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، ہو سکتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہوں کہ یہ میرے امتی نہیں ہے جو میرے کلام کے اپوزٹ یہ لوگ دنیا میں کر کے پریکٹیکل لائف میں آیا ہے۔ بتائیے ہم کہاں ہیں؟ اور یہ بات آپ سنے بھی ہوں گے، ہر علماء سے، بڑے بڑے جو مقررین ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قبر کا، یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ قبر کا خوف کر اے دل، تب جا کے وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، لیکن نہیں، قبر کا خوف نہ کرنا اے دل، کہاں کا کلام ہے بھائی؟ اچھا عام لوگ جو ہوں گے، جو سنتے ہوں گے، جو جانکار ہے، تو وہ ٹھیک ہے، پھر وہ ایسا ہی ریئیکٹ کرے گا، لیکن جو عام لوگ ہے وہ بولے گا ہاں یار قبر کا خوف کر رہی نہیں ہے اپنے کو ہر کام ہر گناہ کر لو، وہاں تو پھر سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی نا۔ حوالہ کون ہے بھائی؟ دلیل یہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے برادران ملت، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ ایسے ویسے کلام کو نہ سنتے ہوئے وہاں کی تیاری بھرپور دنیا میں رہ کے ہم کریں، اچھے اعمال کریں، سو دیٹ وین وی ڈائی تو ہمارے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، لیکن ان پر کچھ ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کلمے والی موت عطا فرما اور ہمیں لگاؤ نہیں ہے، تو وہ تھوڑے ہوگا بھائی، انسان خواب اسی کا دیکھتا ہے جس سے اس کو لگاؤ ہوتا ہے۔ تو ہمیں جب اللہ اور اس کے رسول سے لگاؤ نہیں ہوگا، صرف یہی کلام پڑھتے رہیں گے کہ قبر کا خوف نہ کرنا ہے دل، ابھی تو نئے بہت ڈرامے بازی ہوتے رہتا ہے، تو کلام بھی من گھڑت، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم اچھے کلام اور اچھے لوگوں کے ویوہار میں اور ہم اچھے انوائرمنٹ اور جو علماء حق ہوں ان کے ساتھ ہم بھرپور دیں، اگر ان کے رہن سہن ایکٹیویٹی سے جو بھید بھاؤ والے نہ ہوں، جو اونچ نیچ پہ یقین نہ رکھتا ہو، اگر آپ کو لگے بھلے وہ نعت خواں شاعر اسلام ہو یا وہ علماء ہو، ان کی آپ تہہ دل سے بہت ہی زیادہ قدر کریں، کیونکہ ہم جیسے گناہ گار لوگ نا شبدوں میں اس کو، ورڈوں میں، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہم جہاں تہاں جو ریئل ہوتا ہے ان کا انسلٹ کرتے پھرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ جو ریئل ہے تہہ دل سے ان کی عزت کرے اور ان سے دعا کی درخواست بھی کریں، تو ان چیزوں کی زیادہ سے